السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار کوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسرونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے چند باتیں سماعت کریں۔ ماہ شوال المکرم اور اس کے بعد والا جو مہینہ ہے جسے ذی قعدۃ الحرام بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ذی الحجۃ الحرام، یہ 3 مہینے ہیں، اور ان 2 مہینوں اور 10 دن کو ایام حج کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے چند معلوم مہینے ہیں۔ تو وہ معلوم مہینے یہی ہیں، ایک شوال کا مہینہ جسے عید کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور ایک ذی قعدہ کا مہینہ اس کے بعد والا، اور ایک حج کا جو مہینہ خصوصیت کے ساتھ اس کے 10 دن۔ تو یہ 2 حج کے ایام جاری و ساری ہے۔ جن حضرات نے امسال حج کی تیاری کر رکھی ہوگی وہ عنقریب اللہ کے پاک دیار کی طرف رواں دواں ہونے والے ہیں۔ ان کی وہ آرزوئیں، وہ تمنائیں جو ایک زمانے سے دل میں تھی وہ بر آنے والی ہے۔
اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری کا شرف حقیقت میں اس شرف کی لذت کو وہی محسوس کر سکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائی ہے۔ حج سے پہلے حج کا شوق دل میں بیدار ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف یہ کہ ایک رسم ادا کرنے کے لیے یا میرے پاس پیسہ ہے تو میں جا سکتا ہوں، اس لیے جانا کوئی کارآمد نہیں، بلکہ حج کا مکمل سفر ایک مسلمان کے لیے شوق سے بھرپور ہونا چاہیے۔ جب تک دل میں شوق نہیں، حج کی تڑپ نہیں، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کی تڑپ نہیں، احرام باندھنے کا شوق نہیں پیدا ہوگا، اس وقت تک ہم حج کی لذتوں سے محظوظ نہیں ہو سکتے ہیں۔ آئیے حج کی لذتوں کو بڑھانے کے لیے اور حج کے شوق کو بڑھانے کے لیے قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخر کار یہ حج کیا چیز ہے اور اللہ کی بارگاہ کی حاضری کیا چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، آپ کے پاس لوگ پیدل چلتے ہوئے اور دبلی اونٹنی پر، یأتین من کل فج عمیق، جو ہر دور کی جگہوں سے آئیں گی، لوگ آئیں گے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آج کعبۃ اللہ شریف جس مقام پر ہے، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی کعبہ اسی جگہ پر ہے۔ جب طوفان نوح آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ شریف کی عمارت کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، کعبے کے نشانات مٹ گئے۔ تو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، مکہ میں ہمارے گھر کی تعمیر از سر نو کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے، ملک شام سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس وقت مکہ مکرمہ غیر آباد مقام تھا۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل پہلے سے وہاں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی اپنے صاحبزادے کی معاونت اور مدد سے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، اب لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ میرے اس گھر کا طواف کرے، اس گھر کا حج کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میں کیسے اعلان کر سکتا ہوں اور لوگ میرے اعلان کو کیسے سن سکتے ہیں؟ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں لوگوں تک تیرے اس اعلان کو پہنچاؤں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علیک الاذان وعلی البلاغ، اے ابراہیم اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک اس اعلان کو پہنچانا میرا کام ہے۔ الغرض اسی آیت کریمہ میں اس بات کو بتایا گیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم جبل ابو قبیس یا صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اور یہ دونوں بیت اللہ شریف کے قریب ہی یہ دونوں پہاڑ ہیں، اس لیے ایک روایت میں جبل ابو قبیس کا ذکر ہے اور ایک میں صفا پہاڑی کا ذکر ہے۔ آپ اس پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے اعلان کیا یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم حج البیت العتیق، اے لوگو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنے اس پرانے گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے یوں اعلان کیا یا ایھا الناس ان اللہ یدعوکم الی حج البیت الحرام، اے لوگو بے شک اللہ تمہیں اپنے بیت حرام کی طرف دعوت دیتا ہے، اپنے بیت حرام کی دعوت دیتا ہے، لیصیبکم بہ الجنہ، تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہیں جنت عطا فرمائے، وَيُخْرِجَكُم مِّنَ النَّارِ، اور تم کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ اعلان کیا تو حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والی روحوں تک پہنچا دیا، جو لوگ اس وقت موجود تھے ان تک اور جو موجود نہیں تھے ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعلان کو پہنچایا، اور جن کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حاضری لکھی تھی ان لوگوں نے لبیک اللہم لبیک کہا۔ روایتوں میں آتا ہے جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی ہی مرتبہ اپنے گھر کی حاضری کا شرف عطا فرمائے گا۔ تو یہ حج کی اعلان کی ایک ابتدا تھی جس میں اعلان کیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر حج فرض کیا۔ اسلام سے پہلے بھی یہ حج فرض تھا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جنہوں نے عرب میں تشریف لا کر عرب کو آباد کیا، اور عرب کی سرزمین پر رہنے والے تمام لوگ انہی کی اولاد میں سے ہیں، چاہے وہ مشرکین بن گئے ہو یا انہوں نے یہودیت مذہب اختیار کیا ہو یا عیسائیت پر وہ قائم ہو، وہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی نے زیادہ تر بیت اللہ شریف کی تولیت، بیت اللہ شریف کے انتظامات کو بھی سنبھالا، اور آپ کی جو اولاد تھی انہی نے زیادہ اس کا حج بھی کیا۔ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوا، لیکن رفتہ رفتہ اس حج کے ارکان میں تبدیلیاں ہوتی رہی، اسلام کا زمانہ دور ہوا تو جہالتوں نے ان کی جگہ لے لی، گمراہ کن باتوں نے ان کی جگہ لے لی، اور پھر حج کو ایک رسم اور رواج بنا لیا گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بھی
لوگ دور دور سے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، لیکن ان کے حج کے انداز بالکل مختلف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری زمانے میں نبوت کے اعلان سے پہلے اپنی قوم کے ساتھ حج کیا، لیکن اس وقت کوئی طریقہ اسلام کا نافذ نہیں ہوا تھا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا اور مدینہ منورہ سے تشریف لا کر مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف کو بتوں کی گندگی سے آزاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما کر ایک بار پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اعلان کروایا کہ محبوب اعلان کر دو کہ لوگوں پر ان کی استطاعت کے مطابق حج فرض ہے۔ قرآن کریم کے چوتھے پارے کی آیت کریمہ نازل ہوئی، ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ ہی کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، وہ جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ من استطاع الیہ سبیلا، ہر مسلمان پر اس حج کو فرض نہ کیا گیا، بلکہ ارشاد فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ تک پہنچنے کی جو استطاعت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر حج کو فرض کر دیا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان جب حج کی فرضیت کا اعلان کیا، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ ہر سال کے لیے ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا الکل عامین، کیا ہر سال کے لیے ہے؟ آپ نے پھر بھی خاموشی اختیار کی، اور جب تیسری بار انہوں نے پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ نہیں، پھر ارشاد فرمایا کہ کثرت سوال سے بچا کرو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ حج ہر سال فرض ہو جاتا، مطلب ہر مسلمان پر ہر سال فرض ہو جاتا۔ ویسے تو ہر سال حج کیا جاتا ہے، لیکن زندگی میں حج ایک مسلمان صاحب استطاعت پر صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ اس نے ادا کر لیا تو وہ اللہ کی طرف سے اس پر نافذ کی ہوئی اس فرضیت سے سبکدوش ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا استطاعت کے باوجود تو جتنی تاخیر وہ کرتا ہے گناہ اس کے سر ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، چونکہ حج لوگوں پر فرض تھا ان کی استطاعت کے مطابق، تو استطاعت کی تفسیر آپ نے فرمائی زاد راہ اور راحلہ سے، یعنی جو راستے کے خرچے کے انتظامات کی طاقت رکھتا ہے اور سواری کی طاقت رکھتا ہے، اس پر یہ حج فرض کیا گیا ہے۔ مزید علماء حدیث پاک کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ زاد راہ اور راحلہ سے مراد کیا ہے؟ جو کہ حج کے فرض ہونے کے لیے شرط ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اور آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کی بھی چند شرائط ہیں، جب تک وہ شرائط نہیں پائے جائیں گے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے فرض ہونے کے بھی شرائط قرار دیے۔ ارشاد فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھے بیت اللہ کی طرف پہنچنے کی، اس پر حج فرض کیا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سواری اور راستے کا خرچ ہے
اس کا مطلب علماء بیان کرتے ہیں کہ گھر سے چلنے سے لے کر واپس گھر لوٹنے تک راستے کے سارے اخراجات جس کے پاس ہو جائے، اور جب تک وہ اپنے گھر سے حج کے لیے جائے گا اپنے اہل و عیال کا نان و نفقے کا انتظام اس کے پاس ہے۔ اگر اتنی رقم، اتنی مالیت کسی مسلمان کے پاس آ گئی ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ لاکھوں روپے اس کے لیے چاہیے، بلکہ آج مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ ایک نارمل طریقے سے اگر بندہ حج کرنا چاہے تو جیسے مثال کے طور پر حج کمیٹی کا جو ریٹ تھا وہ کہیں 3.25 کہیں 3.5، تو آپ اندازاً سمجھ لیجئے کہ 4 لاکھ روپیہ یہ حج کا خرچ ہے، اور اس کے جانے سے لے کر آنے تک جب وہ غیر موجود رہے گا تو جن لوگوں کا نان و نفقہ اس پر واجب ہے، جیسے ایک شوہر ہے تو بیوی کا نان و نفقہ، نابالغ اولاد کا خرچ پانی، اگر ماں باپ بوڑھے ہیں اور ان کے پاس مال نہیں ہے تو ماں باپ کا خرچہ، یہ سارے نان و نفقے اس پر واجب ہیں۔ تو ان نان و نفقوں کا بھی خرچہ اس کے پاس موجود ہے۔ اب حج کے لیے عموماً آج کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ آدمی 40 دن گھر سے غیر موجود رہتا ہے، غیر حاضر رہتا ہے، جس کا اگر میڈیم سائز میں اگر آپ نکالے ایک اندازاً تو 60-70 ہزار روپیہ گھر کا خرچہ، یا مان لیجیے 1 لاکھ روپیہ، تو اگر کسی کے پاس 5 لاکھ روپیہ جمع ہو گیا تو اس پر حج فرض ہو چکا ہے، اس پر حج فرض ہو چکا ہے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ جب بھی حج کے ایام آئیں وہ حج کے لیے اپنی کوششوں کو شروع کر دے۔ جیسے مثال کے طور پر عموماً ہمارے ہندوستان میں حج سے 4-5 مہینہ پہلے ہی یا 7-8 مہینہ پہلے ہی حج کے فارم بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور حج کمیٹی سے جانے والوں کے نام درج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب جب بھی حج کمیٹی کی طرف سے یہ اعلان ہو تو اب کسی کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا ہے تو اس پر لازم ہو جائے گا کہ وہ حج کی کوشش شروع کرے۔ مطلب اگر وہ فارم تقسیم ہو رہے ہیں تو ان فارم کو لے بھرے اور حج کی کوشش شروع کر دے۔ اگر وہ دیر کرے گا تو احادیث پاک کے مطابق وہ گناہگار ہو جائے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ نمبر نہیں آیا تو یہ بات الگ ہے، لیکن کوشش کرنا اس کے لیے لازم و ضروری ہے۔ کوشش بھی نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ آج عموماً دیکھا جائے، ایک مشاہدہ کیا جائے اور اندازہ لگایا جائے تو لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، لیکن طرح طرح کے بہانے اور دنیا کی طرف دل کا لگا ہونا اور شوق حج دل میں پیدا نہ ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نہ ہونا انسان کو اس اہم فریضے سے بے فکر رکھتی ہے، اور وہ بے فکر رہتا ہے اور دنیا کے بہانے اس کے پاس رہتے ہیں۔ کبھی تو بچوں کی شادی کرنا ہے، ابھی مکانات کے کام ہیں، ابھی کاروبار سیٹ کرنا ہے، اس فکر میں وہ اپنے اوقات کو نکالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ گناہگار بنتا رہتا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص پر حج فرض ہو جائے، اور حج فرض ہونے کی شرط میں نے بیان کر دی کہ اتنا مال اس کے پاس ہونا چاہیے، تو فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو جائے اور پھر وہ حج نہ کرے
تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ جب مشرکین ایمان نہ لاتے تھے، کفار مکہ ایمان نہ لاتے تھے، تو آپ کے قلب اطہر پر اس کا صدمہ ہوتا تھا، آپ غمگین ہو جایا کرتے تھے، اور اتنے غمگین ہو جاتے کہ قرآن کریم میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آپ نے ابھی سورہ کہف سماعت کی، یہ سورہ کہف ہی کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب، کہیں آپ ان کے پیچھے اگر یہ اس بات پر یعنی قرآن پر ایمان نہ لائے تو آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو نہ گنوا دینا غم کی وجہ سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم العالمی غیب ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ایمان لانے والا ہی نجات پائے گا۔ آپ نے جنت و جہنم کے حالات بھی مشاہدہ فرمائے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے گا اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے، کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ ان تمام باتوں کے تصورات لوگوں کے ایمان نہ لانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افسردہ کر دیتے تھے، غمگین کر دیتے تھے، آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لائے تو کہیں آپ غم کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دینا۔ جبکہ اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی، تو یہاں آپ غور کریں کہ کتنا غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا ایمان نہ لانے پر، رحمت للعالمین کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے رحمت بنایا تھا۔ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ ہر ایک اللہ کی اس دعوت کو قبول کرے اور ایمان لے آئے۔ وہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت للعالمین کے باوجود اس مومن کے لیے جو حج فرض ہو جانے کے بعد حج نہ کرے اور ٹال مٹول کرتا رہے، دنیا کی بہانے سازی کرے، اس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً جس طریقے سے ہم زکوٰۃ دینے کے لیے ایک ایکٹیویٹی دکھاتے ہیں اور ہوشیاری سے کام لیتے ہیں اور اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے دیگر فرائض کو بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم پر حج فرض ہو گیا ہے تو ضرور ہمیں حج کر لینا چاہیے۔ دیکھیے، حج کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حج کرنے سے اللہ تبارک و تعالی مال میں اور برکتیں عطا فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حج مبرور ہو، حج مقبول ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ حج کیا جائے۔ تو یہ ہے حج کی فرضیت۔ اب آپ علماء فرماتے ہیں، یہاں ایک مسئلہ اور توجہ کے ساتھ سننے کے لائق ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا لیکن اس نے حج نہ کیا، ٹال مٹول کرتا رہا، یعنی زندگی میں اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ وہ حج کر سکتا تھا، لیکن بس انہی دنیاوی جھنجھٹوں کی وجہ سے وہ حج کو مؤخر کرتا رہا کہ کر دوں گا، یہاں تک کہ وہ غریب ہو گیا اور اس کے پاس اب حج کرنے کا خرچہ باقی نہ رہا، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس پر اب بھی حج فرض رہے گا۔ اب اسے چاہیے کہ قرض لے کر حج کرے، اور اگر وہ اپنی حج کی ادائیگی کرے گا قرض لے کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے قرض میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھیے، زکوٰۃ ایک مرتبہ اگر سارا نصاب ہلاک ہو جائے اور آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی تو ان مالوں کی زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے کہ اب آپ پر وہ زکوٰۃ فرض نہ رہی۔
لیکن حج کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ حج فرض ہو جانے کے بعد اگر حج نہ کیا اور مال ہاتھ سے چلا گیا تب بھی حج فرض رہے گا، اور اگر بندہ حج نہ کر پایا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اسے حج کے گناہ کی سزا اسے بھگتنی ہوگی اگر اللہ معاف نہ فرمائے، ورنہ اللہ غفور الرحیم ہے، یا بعد والے اس کے لیے حج بدل کروا دے یا کوئی معاملہ اس کے لیے کر دے تو آسانی ہو سکتی ہے۔ بہرحال لیکن یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں ذرہ برابر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے حج یہ اللہ نے فرض فرمایا ہے، حج اللہ نے فرض فرمایا ہے، اور اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو ہم آگے کی سوچ نہ بنائیں، کیونکہ جس رب نے یہ مال دیا ہے اسی رب نے ہم پر دیگر ذمہ داریاں بھی نافذ کی ہے۔ تو ابھی پہلی ذمہ داری ہم پر یہ ہے کہ ہم حج کریں۔ جب ہم رب کی طرف سے دی ہوئی اس ذمہ داری کو ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دوسری ذمہ داریوں سے بھی ہمیں سبکدوش فرما دے گا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اعلان کیا تھا، آپ جانتے ہیں آج سے ہزاروں سال پہلے کی یہ بات ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم اعلان کرو، ابراہیم اعلان کرو، ہزاروں سال پہلے اس بات کا حکم دیا گیا۔ اس وقت کے حالات کیسے تھے اور آج کے حالات کیسے ہیں، آج جانے کے لیے طرح طرح کے انتظامات ہیں۔ آدمی مختصر سے وقت میں وہ اپنے ملک سے حجاز مقدس تک پہنچ جاتا ہے، کہیں سے 4 گھنٹے، کہیں سے 5 گھنٹے، بہت زیادہ ہوا تو 10 12 15 گھنٹے، لیکن وہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اعلان فرما رہے ہیں یہ وہ وقت ہے جس وقت میں نہ تو آج کے زمانے کے اعتبار سے سفر کرنے کے اتنے اسباب تھے، لوگ پیدل یا سواری پر سفر کیا کرتے تھے۔ اس وقت کا تصور آپ کریں تو یقیناً حج کرنا اس وقت بڑی بڑی دشواریوں کا سامنا تھا، راستوں میں جنگلات کا سامنا ہے، چور اور ڈاکوؤں کے خطرے ہیں، کئی سال مکہ مکرمہ میں پہنچنے میں لگ جاتے ہیں، راستے میں کافر لٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم اعلان کرو، ابراہیم اعلان کرو لوگوں میں حج کا۔ جب تم اعلان کر دو گے یاتو کا رجالم والا کل غامر یاتینا من کل فج عمیق، اللہ ارشاد فرماتا ہے تم اعلان کرو گے تو لوگ اس اعلان کو سن کر پیدل اور سواریوں پر جوگ در جوگ چلے آئیں گے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے پر رہتا ہو، کسی بھی علاقے میں رہتا ہو اور کسی بھی ملک میں رہتا ہو، لیکن وہ صرف حج بیت اللہ کے شوق سے اپنے آرام کو پسے پشت ڈال کر صرف میرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے وہ چلا آئے گا۔ یہ قرآن کریم نے اس وقت فرمایا جب اس قسم کے اسباب موجود نہیں تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں تفسیر مدارک میں اس آیت کریمہ کے تحت اس واقعے کو نقل کیا گیا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا جو بوڑھے تھے اور حج کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، من این انت، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا من خراسان، یعنی میں خراسان سے آیا ہوں، یعنی آج جسے ہم ایران کہتے ہیں اسی کا ایک شہر خراسان یا اسی کا ایک صوبہ خراسان ہے، اور پچھلے زمانے میں اسے فارس کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو خراسان سے آیا ہوں۔ تو اس بزرگ نے پوچھا کہ خراسان اور مکہ کے درمیان کتنی مسافت ہے، کتنا کلومیٹر سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2-3 مہینے لگتے ہیں خراسان سے مکہ مکرمہ پہنچنے میں۔ تو انہوں نے کہا بس؟
تو پھر یہ بزرگ جو خراسان سے آئے تھے انہوں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اتنی دور سے آیا ہوں کہ جب میں چلا تھا تو جوان تھا اور مکہ پہنچتے پہنچتے بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ان بزرگ نے اللہ کی اس آیت کریمہ پر ایمان رکھتے ہوئے کہا کہ اللہ نے فرمایا تھا یأتوک رجالا، پیدل چلتے ہوئے لوگ آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور اگر اونٹنیاں ان کے پاس کمزور بھی ہوگی تو کمزور اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے دنیا کے ہر کونے سے۔ تو انہوں نے کہا ہذہ طاعۃ الجمیلہ، اے مولا تیری کتنی خوبصورت طاعت تیرے بندوں کے اندر ہے کہ اپنے آرام کو پس پشت ڈال کر لوگ دور دور سے تیرے گھر کی زیارت کے لیے صرف چلے آ رہے ہیں۔ آپ غور کریں، یہ ہے حج کا معاملہ کہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے شوق حج پیدا کیا تھا انہوں نے اپنی زندگیاں صرف سفر حج کے لیے ختم کر دی، اور وہ سفر حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور حج کی سعادت سے وہ مالا مال ہوئے۔ ایک بزرگ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو گھسٹ کر مکہ مکرمہ کی طرف رواں تھا۔ کہہ رہے میں بھی حج کے سفر سے اپنے گھر سے نکلا تھا تو وہ بالکل پیروں سے اپاہج تھا اور گھسٹتا ہوا وہ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا۔ حج کے سفر کے دوران میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سمرقند کا رہنے والا ہوں۔ سمرقند یہ ازبکستان کا ایک شہر ہے، میں سمرقند کا رہنے والا ہوں۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے اس کی مسافت 4417 کلومیٹر ہے سمرقند سے مکہ مکرمہ تک۔ آپ نے فرمایا سمرقند سے تم کس طریقے سے نکلے؟ کہا بس جس پوزیشن میں چل رہا ہوں گھسٹتا ہوا کعبۃ اللہ شریف کی طرف جا رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ کتنے سال آپ کو اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہو گئے ہیں؟ تو بتایا کہ 10 سال کا عرصہ ہو گیا جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا۔ کہا کس طرف جا رہے ہو؟ کہا کعبے کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے جا رہے ہو؟ کہا شوق حج مجھے کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میرے رب کا یہ فرمان تھا کہ ابراہیم تم اعلان کرو جن کے پاس اسباب ہوں گے وہ اسباب سے آئیں گے، اور جن کے پاس اسباب نہیں ہوں گے وہ بغیر اسباب کے بھی میرے گھر کی طرف گھسٹتے ہوئے چلے آئیں گے۔ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتینا من کل فج عمیق، دنیا کے ہر دور کے کونے سے وہ تمہاری طرف پیدل اور سواریوں پر چلتے ہوئے آئیں گے۔ تم اعلان کر دو، لوگوں کو اپنی طرف بلانا ہمارا کام ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ایک حاجی آج کے زمانے کا اور ایک حاجی اس زمانے کا، اس کے دل میں کیسا شوق ہوتا تھا کہ وہ اس شوق کی وجہ سے، دیکھیے جب بندے کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے تو تکلیفیں ختم ہو جاتی ہے، اس شوق کی وجہ سے وہ چلنے کی مشقت، سفر کی مشقت، سردی اور گرمی کی مشقت، راستے کی تھکاوٹ کی مشقت سب بھول جایا کرتا تھا۔ صرف شوق یہ ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ اپنی ان آنکھوں سے اللہ کے گھر کا دیدار کر لوں، یہی شوق ان کو کھینچے چلے جاتا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں مہیا کر دی، راستے ایسے ہموار کر دیے کہ ہم ایئر کنڈیشن سواریوں میں آرام کے ساتھ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر حج فرض ہونے کے بعد ہمارے بہانے رہے، ہیلے رہے، تو پھر یاد رکھے کہ ہم اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں، جس کے پاس ہے وہ بھی کوشش کرے، کیونکہ وہ تو گناہگار بنتا چلا جا رہا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اپنے دل میں شوق حج پیدا کرے۔ شوق حج اگر پختہ ہوگا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے گھر کے حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ حج کیا ہے؟ حج مکمل سفر عشق ہے۔ حج کیا ہے؟ حج ایک عشق ہی کا سفر ہے۔ دیکھیے آپ سب جانتے ہیں وہاں جانے کے بعد آدمی کرتا کیا ہے؟ نماز اگر پڑھنا ہے
تو نماز تو ہم یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، نمازیں تو ہماری یہاں بھی ہو رہی ہے، لیکن سفر حج میں آدمی کرتا کیا ہے؟ سفر حج میں جا کر وہ کعبے کا طواف کرتا ہے، کعبے کے ارد گرد گھومتا ہے، اور کعبے کے ارد گرد گھومنے کے بعد چند اوقات وہ مینا میں گزارتا ہے، کچھ اوقات عرفات میں گزارتا ہے، کچھ اوقات مزدلفہ میں گزارتا ہے۔ وہاں آپ سوچتے ہوں گے کہ وہاں کیا عبادت ہے؟ وہاں اگر بندہ کوئی دوسری عبادت نہ بھی کرے، صرف وہاں وہ پہنچ جائے، اسے اللہ تبارک و تعالی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بتائیے، عرفات کی حاضری یوم عرفہ کے دن زوال آفتاب سے لے کر 10ویں کی صبح صادق سے پہلے پہلے تک اگر کوئی ایک لمحہ بھی احرام کی حالت میں وہاں پر گزار لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کی سعادت سے مشرف فرما دیتا ہے۔ یہی تو حج ہے، صرف وہاں جا کر رکنا ہے، وہاں جا کر ٹھہرنا ہے۔ ہاں، عبادت ریاضت اگر آپ کریں تو اس کا مزید ثواب الگ ہے، لیکن حج یہ چند چیزوں کا نام ہے۔ اس کے بعد ایک پتھر کو کنکر مارنا ہے، قربانی کرنا ہے، حلق کرانا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو عقل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بظاہر یہ چیزیں عقل کے خلاف نظر آتی ہے کہ ایک آدمی ہے جو ایک گھر کے ارد گرد چکر مار رہا ہے، ایک آدمی ہے جو چند وقت کے لیے خیموں کے اندر مینا میں اپنی اچھی ہوٹلوں کو چھوڑ کر وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اچھے کپڑوں کو پہن اتار کر وہ 2 چادروں کے اندر ملبوس ہے، کبھی عرفات میں ہے تو کبھی مزدلفہ کی رات میں، وہ ٹھنڈی ہو یا گرمی ہو یا بارش ہو، سارے آرام کو ایک طرف رکھ کر وہ آرام سے چٹائی بچھا کر سو رہا ہے، کبھی شیطان کو کنکری مان رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائے تو عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق ایمان اور عشق سے ہے، اور اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ خطبے میں ہر جمعہ سماعت کرتے ہیں، الا لا ایمانا لمن لا محبت الا، اس کا ایمان نہیں جس کے پاس محبت نہیں، اس کا ایمان نہیں جس کے پاس اپنے رب کی سچی محبت اور اپنے محبوب سے سچا عشق نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو حقیقت میں حج اسی ایمان کی تازگی اور اسی محبت کی تازگی اور اسی عشق رسول کی تازگی کا نام حج ہے، جس کو بندہ اپنے گھر پر رہ کر نہیں کر سکتا، بلکہ اسے اپنے عشق کی تازگی کے لیے اپنے گھر سے نکل کر آرام کو پسے پشت ڈال کر اللہ کی یاد میں نکل کر اسے کرنا ہوتا ہے۔ تو پیارے حاجیوں اور پیارے حجاج کرام جن کی قسمت امسال کھلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو مزدہ ملا ہے، اور وہ عازمین سفر ہیں، ضروری ہے کہ وہ زاد راہ کو اختیار کرے۔ ایک تو میں نے بتایا کہ زاد راہ کیا ہے۔ زاد راہ ایک تو یہ کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ آنے جانے کا خرچہ وغیرہ سب رکھتا ہو، اور حقیقی زاد راہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین راستے کے سفر کا توشہ اور بہترین ساز و سامان، آرام کے ساز و سامان تو آپ نے سب لے لیے ہوں گے، احرام بھی 2-3 لیے ہوں گے، چادریں لی ہوں گی، کھانے پینے کا معقول انتظام رکھا ہوگا، اچھی اچھی ٹور کا انتخاب کیا ہوگا جو ہر قسم کا آرام آپ کو مہیا کرے۔ ایک کمرے میں 2 لوگ رہیں گے، ایک کمرے میں 4 لوگ رہیں گے، اس قسم کے آرام کے انتخابات آپ نے کرے۔ یقیناً انسان اپنی استطاعت کے مطابق اور نیت صحیح ہو، اور اگر یہ کام کرے تو ہر پیسہ اس کا جو اس میں خرچ ہوگا اس کو ثواب ہی ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو اور رزق حلال ہو اور اللہ کی بارگاہ میں پیسے خرچ کرنے کا ارادہ ہو۔ تو یہ تو زندگی کے ظاہری اسباب ہم نے مہیا کر لیے، لیکن حقیقی توشہ، حقیقی راستے کا سفر اور سفر کے اندر جو ہمیں لے جانا ہے، قرآن فرماتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین توشہ پرہیزگاری ہے۔ ہر حاجی، ہر عازم سفر، ہر حج کا ارادہ کرنے والا اپنے دل میں خیال کرے، اپنے دل میں تصور کرے کہ اللہ کی بارگاہ کا خوف میں نے اپنے دل میں بسایا کہ نہیں بسایا، تقویٰ پرہیزگاری میرے دل میں پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی،
گناہ چھوڑنے کی میں نے سچی نیت کی یا نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی یا نہیں کی، میں نمازوں کا سچا پابند بن جاؤں گا، یہ ارادہ میں نے کیا یا نہیں کیا، حج کے سفر میں چہرے پر سنت رسول کو سجا لوں گا، یہ ارادہ میں نے اپنے ساتھ میں رکھا یا نہیں رکھا، حج کے سفر میں فضول گوئی نہ کروں گا، لوگوں سے جھگڑا نہ ہی کروں گا، اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار اپنی زبان سے جاری رکھنے کی کوشش کروں گا، یہ ارادہ میں نے کیا نہیں کیا۔ حقیقت میں جو سب سے بہترین راستے کا توشہ ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو اس لیے ظاہری ساری تیاریوں کے ساتھ حاجیوں کے لیے بہترین زاد راہ اللہ عز و جل سے سچی محبت، اس کے محبوب سے سچی محبت اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ کرنا، یہ اس کے لیے سب سے بہترین زاد راہ اور راستے کا توشہ ہے۔ اس لیے اس بات کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، ورنہ جیسے گئے تھے ویسے ہی آئے تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ جبکہ حدیث پاک میں تو فرمایا گیا کہ اگر واقعی حاجی صحیح معنوں میں حج کرے اور اس میں نہ اس نے فضول گوئی کی ہو، نہ کوئی فحش گوئی کی ہو، نہ اپنی زبان سے بری باتوں کا کوئی معاملہ کیا ہو، تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رجع کما ولدتہ امہ، ایسا حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے تو ایسا لوٹتا ہے جیسے اس دن جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، فرمایا کہ جب حاجی اس طریقے سے حج کرے کہ اس حج میں نہ تو وہ فضول گوئی اختیار کرے، نہ یاوہ گوئی اختیار کرے، نہ فحش گوئی اختیار کرے، یعنی شریعت مطہرہ کے مطابق وہ حج کرے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اگر ہمارے دل میں وہی پاپ بھرے رہے، وہی لوگوں کے مال کو چھیننا بھرا رہا، وہی لوگوں کو کاروبار کے نام پہ دھوکہ دینا بھرا رہا، وہی رشوتوں کی عادت، وہی سودی کاروبار کی عادت اور وہی دنیا کمانے کی لالچ اگر دل میں رہی، تو سمجھ لیجئے کہ پھر حج مبرور کی سعادت ہم حاصل نہیں کر پائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر حاجی کو حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے اور ہر مسلمان کو اپنے محبوب اور اپنا دیار دیکھنے کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔